یہ قصہ ہے ایک فریب کار کا، ایک ایسا شخص جو بظاہر ایک عام انسان تھا مگر اس کے پاس ایک شیطانی راز تھا، ایک راز جس نے ایک پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ ہے سامری، قرآن میں بیان کیا گیا جادوگر، سنہری بچھڑے کا خالق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا فتنہ پرست۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب وادی سینا کی خاموش ریتوں میں ایک ایسا کھیل کھیلا گیا جس نے ایمان والوں کے دل دہلا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب تورات عطا کرنے کے لیے بلایا، آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ پیچھے بنی اسرائیل کا رہنما ہارون علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل چکی تھی، سمندر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا اور دشمن غرق ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے بلایا، اپنی شریعت، اپنے کلام تورات کی عطا کرنے کے لیے۔ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں 10 راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں میں مکمل ہوا۔ اس وعدے کا مطلب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اللہ کی عبادت اور ہم کلامی میں گزارنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ یہ ایک نبی تھے، نرم دل اور صبر والے، جنہیں ذمہ داری سونپی گئی کہ قوم کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں اور فتنے سے بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں، اے بھائی، میری غیر موجودگی میں میری قوم کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہارون علیہ السلام سر جھکا کر عہد کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک شخص سامری چپکے اپنی سازش کا جال بن رہا تھا۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کے لیے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں الگ کیا، ایک راستہ بنایا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے تھے، دور سے ایک نورانی منظر، حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سامری چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور لالچ تھی۔ سامری کو اللہ نے خاص بینائی دی تھی، یا اس نے اپنے شیطانی علم سے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور اس کے گھوڑے کی مٹی میں ایک غیر معمولی تاثیر ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا سمندر کے خشک راستے پر چل رہا تھا تو اس کے قدم جہاں پڑتے وہاں پانی پھٹ کر ہٹ جاتا یا زمین نرم و زرخیز ہو جاتی۔ سامری نے چپکے سے اس مٹی کو جمع کرنا شروع کر دیا، کسی کے دیکھنے سے پہلے۔ سامری ریت میں جھک کر اپنے کپڑے میں مٹی ڈال رہا تھا اور لوگ ارد گرد بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ یہ مٹی اللہ کے حکم سے ایک خاص اثر رکھتی تھی۔ سامری جانتا تھا یہ اثر ایک دن اس کے منصوبے کا سب سے مہلک ہتھیار بنے گا، اور وہ دن جلد آنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے موقع پا لیا۔ اس نے لوگوں کو بہکا کر کہا، تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ سب لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا معبود بناؤں گا جو تمہیں دکھائی بھی دے اور آواز بھی دے۔ سامری نے سونے کو پگھلا کر ایک بڑے سانچے میں ڈال دیا۔ سامری نے پگھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، مگر یہ صرف ایک مجسمہ نہیں تھا، یہ اس کے فریب کا آلہ تھا۔ سامری چپکے سے وہ مٹی نکالتا ہے جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے لی تھی، اور وہ مٹی بچھڑے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کے چہرے حیرت سے بھر گئے، کچھ سجدے میں گر گئے اور لوگوں کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ لوگ شور مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہی ہے ہمارا معبود۔ یہ جادو اور فریب کا کمال تھا۔ حقیقت میں بچڑا بے جان تھا، مگر مٹی کے اثر اور شیطانی سازش نے ایک پوری قوم کے دلوں کو بہکا دیا۔ سامری ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں فتح کا غرور تھا۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے، مگر یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھے۔ بنی اسرائیل سونے کے بچڑے کے سامنے سجدہ ریز تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کی لہر تھی۔ وہ الواح کو ایک طرف رکھتے ہیں، فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں۔ ہارون، تم نے انہیں کیوں نہ روکا؟ یہ کیسا فتنہ برپا ہو گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے نرم لہجے میں اور بے بسی سے جواب دیا، بھائی، میں نے روکا تھا مگر یہ مجھے قتل کرنے پر اتر آئے، اس لیے میں انتظار کرتا رہا کہ آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بچڑے کا مجسمہ تھا۔ وہ اسے زور سے زمین پر پھینکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ موسیٰ نے بچڑے کو ریزہ ریزہ کر دیا تاکہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ بھیڑ میں سے سامری کا چہرہ نظر آ رہا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے ہیں اور سامری سے کہتے ہیں، سامری، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ سامری اکڑ کے ساتھ کہتا ہے، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہ دیکھا۔ جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لی اور اسے ڈال دیا، بس یہ بچڑا بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بہت غصہ تھا اور سخت لہجہ میں فرمایا، تو جا، آج کے بعد تو کہے گا مجھ سے دور رہو، اور تیرا وعدہ ہے ایک ایسا عذاب جو تجھے پکڑے گا۔ جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا، جا، تیرے لیے دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے مجھ سے نہ چھو، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جائے گا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس پر تو قائم رہا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور سمندر میں بکھیر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے خبردار کیا کہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک ایسا عذاب مقرر ہے جو اسے کبھی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس سنہری بچڑے یعنی سامری کے بنائے ہوئے معبود کو بھی نشان زد کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرنشت نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ختم کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سخت مگر رحم دل لہجہ میں فرمایا، جا سامری، اب تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ لوگ تجھ سے دور رہیں گے۔ تو کہے گا مجھ سے نہ چھوؤ، یعنی کوئی تجھ سے میل جول نہیں رکھے گا۔ سامری کو اللہ تعالیٰ نے اس کی چالاکی اور فریب کا بدلہ دیا۔ دنیا میں اس کی سزا تھی تنہائی، لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ گئے۔ وہ چیختا رہا مگر کوئی اس کی بات سننے والا نہ تھا۔ یہ ہے اس کا انجام جو اللہ کی ہدایت سے بھٹک جائے۔ یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو فریب، جادو اور شر سے بچنا چاہتا ہے۔ ایمان اور اللہ کی رحمت میں ہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ آپ کے تعاون سے ہم ایسے مزید سبق آموز اور دلچسپ قصے لاتے رہیں گے۔